آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بسمة الجوحي البخاري رحمه الله، ونفعنا بكم آمين. باب لا تستقبل القبلة بظاهر أو ظالم إلا عند البناء بدال ونحوه. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يولها ظهره سبقه أو غربه. لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه. استنجے کے وقت استقبال قبلہ اور استدبار قبلہ اس کا کیا حکم ہے یہ بتانا چاہتے ہیں. حضرت ابو ایوب انصاری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی شخص استنجے کو جائے بیت الخلا میں لا يستقبل القبلة ولا يولها ظهره، نہ تو استقبال کرے نہ تو استدبار کرے. البتہ شرقو او غربو، اپنا رخ مشرق کی طرف کر سکتے ہو یا مغرب کی جانب. اس روایت سے یہ سمجھ میں آتا ہے اس روایت سے کہ استقبال اور استدبار دونوں جائز نہیں ہے. قبلے کی طرف پیٹ کرنا بھی اور قبلے کی طرف چہرہ کرنا بھی جائز نہیں ہے، یہ سمجھ میں آتا ہے. لیکن امام بخاری اس حدیث کے عموم کو تو مانتے ہیں، لیکن ترجمے کے اندر خصوصیت پیدا کر لینا چاہتے ہیں اور وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ حدیث جس میں استقبال و استدبار دونوں کو جائز نہیں رکھا گیا ہے، یہ خاص ہے قضا فی الصحرا کے ساتھ، کہ اگر کوئی شخص میدان میں اور جنگل میں صحرا میں استنجے کے لیے جائے تو اس کے واسطے حکم یہ ہے کہ وہ استقبال بھی نہ کرے استدبار بھی نہ کرے. اپنے اس مسلک کو یا مذہب کو ظاہر کیا امام بخاری نے الا عند البنائی والی قید سے کہ اگر کوئی بنیان کے اندر اور عمارت کے اندر استنجے کے لیے جاتا ہے تو اس کے واسطے یہ حکم نہیں ہے. ان کے پاس امام بخاری کے پاس اپنے مذہب کے لیے مختلف دلائل ہیں، تو امام بخاری نے اس حدیث کو عام تو رکھا لیکن اس کے محمل کو خاص کر دیا اور ترجمے کے اندر تخصیص پیدا کر دی اور اس کا اظہار کیا الا عند البنائی والے جملے سے. امام بخاری کا پہلا کہنا یہ ہے کہ حدیث میں لفظ غائط کا استعمال ہوا ہے. اذا اتی احدکم الغائط، تو غائط کا لفظ غائط کہتے ہیں پست زمین کو، گڑھے کو اور نشیبی حصے کو، اور گڑھا ہو یا نشیبی حصہ ہو یہ میدان میں پایا جائے گا، صحرا اور جنگل میں، عمارت کے اندر اس کا کوئی تصور نہیں ہے. اس لیے یہ حکم استدبار اور استقبال کے عدم جواز کا حکم یہ خاص ہے قضا فی الصحرا کے ساتھ، قضا فی میادین کے ساتھ، قضا فی بنا یا بنیان اور عمارتوں کے اندر یہ حکم نہیں ہے. ایک دلیل یہ. دوسری دلیل امام بخاری کی یہ بھی ہے کہ اذا اتی احدکم میں احدکم سے خطاب کس سے ہے؟ خطاب اہل عرب سے ہے. اہل عرب کے یہاں اس زمانے میں گھروں کے اندر بیت الخلا کی تعمیر کا رواج نہیں تھا. لوگ قضائے حاجت کے لیے میدان کو اور صحرا کو جایا کرتے تھے.
الگ الگ حدود تھے، عورتوں کی حدیں الگ تھیں، مردوں کا علاقہ الگ تھا۔ عورتوں کے لیے اوقات الگ مقرر کر کیے گئے تھے کہ راتوں میں وہ جاتی تھیں استنجے کے لیے، قضاء حاجت کے لیے، اور مرد دن میں جاتے تھے۔ تو گھروں میں استنجا خانے بنانے کا رواج نہیں تھا، اور خطاب ان اہل عرب سے ہے جن کے گھروں میں بیت الخلا نہیں ہوتے۔ تو اس سے بھی یہی سمجھ میں آیا کہ یہ حکم قضا فی الصحرا کے ساتھ متعلق ہے، قضا فی البنا کے ساتھ متعلق نہیں ہے۔ اس لیے امام بخاری نے الا عند البناء کی قید کا اضافہ کیا۔ اور پھر آگے دوسرے باب میں ایک روایت بھی ہے عبداللہ ابن عمر کی، جیسے آگے بات آ رہی کہ عبداللہ ابن عمر نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ استنجا فرما رہے تھے گھر کی چھت پر، مستقبل الشامی بیت المقدس کا استقبال کیا تھا، اور جب بیت المقدس کی طرف رخ کریں گے تو لازمی طور پر پچھلا حصہ بیت اللہ کی طرف، تو استدبار کرتے ہوئے، استدبار کعبہ کرتے ہوئے رسول اللہ کو ابن عمر نے دیکھا۔ تو اس پر قیاس کر کے کہ جب استدبار کر سکتے ہیں تو استقبال بھی کر سکتے ہیں، اور یہ استدبار جو ہوا تھا رسول اللہ کا، یہ حضرت حفصہ کے گھر میں یا حضرت ابن عمر کے گھر میں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ استقبال اور استدبار کا جواز یا عدم جواز، اس کا تعلق قضا فی الصحرا سے ہے، قضا فی البنیان سے ہے، قضا فی میادین سے ہے، قضا فی البنا یا قضا فی البنیان سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور ایک بات یہ بھی کہ اگر کوئی شخص استنجے کے لیے گھر میں جائے تو وہاں گھر میں اس کے لیے مستقل جگہ ہوگی، اور وہاں قدمچے بنے ہوئے ہوں گے کہ جس پر بیٹھ کر کے ہی وہ استنجا کر سکتا ہے۔ اپنے طور سے وہاں رخ کو بدل لینا، سمت کو بدل لینا اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو جو شخص گھر میں قضاء حاجت کے لیے بیت الخلا میں جائے گا وہ خود مقید ہے کہ اس کے لیے قدمچے بنے ہوئے ہیں، اسی پر بیٹھ کر وہ استنجا، تو جب وہ خود مقید ہے تو اس کے لیے یہ حکم دینا کہ شرقو او غربو، کہ اپنے چہرے کو بدل لو، اپنے رخ کو بدل لو، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو ان دلائل کی روشنی میں امام شافعی کا کہنا، امام بخاری کا کہنا یہ ہے کہ استقبال اور استدبار کے جائز نہ ہونے کا حکم خاص ہے میادین کے ساتھ، صحرا کے ساتھ۔ اگر کوئی قضاء حاجت گھر کے اندر، عمارت کے اندر کرتا ہے تو اس کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ لیکن حنفیہ کا مذہب اس کے برعکس ہے کہ حنفیہ اس حدیث کو اپنے عموم پر رکھتے ہیں، چاہے قضا فی البنیان ہو، چاہے قضا فی الصحرا ہو۔ گھروں میں اپنی قضاء حاجت کرتا ہے تو بھی حکم یہی ہے، اور میدان میں اور صحرا میں جاتا ہے تب بھی یہی حکم ہے۔ اس کا امام بخاری نے جن دلائل کو استعمال کیا، جن دلائل کو یا جن قرائن کو اپنے مذہب کے لیے بنیاد بنایا، اس کا یہ جواب احناف کی طرف سے یہ ہے کہ حدیث میں آیا، حضرت ابو ایوب انصاری کی روایت یہ پیش کی، اس میں عام ہے لفظ، تو رسول اللہ نے ایک عام قانون بتا دیا اور ایک قانونی گفتگو کر رہے ہیں سرکار کہ ولیکن شرقو او غربو، کہ مشرق کی جہت کو اختیار کر سکتے ہو یا مغرب کا رخ اختیار کر سکتے ہو، استقبال اور استدبار جائز نہیں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ قضاء حاجت کے وقت میں احترام کعبہ کو مد نظر رکھنا چاہیے، اور احترام کعبہ جیسے صحرا کے اندر ضروری ہے ایسے ہی بنیاد اور عمارت کے اندر بھی ضروری ہے۔ تو اس لیے حکم یہ عام رہے گا کہ یہ استدبار اور استقبال کا عدم جواز خاص نہیں ہے صحرا کے ساتھ، بلکہ عام ہے، صحرا میں بھی یہی حکم ہے اور عمارت اور بنیاد میں بھی یہی حکم ہے۔ اور دوسری بات کہ امام بخاری نے لفظ غائب سے استدلال کیا کہ غائب نشیبی حصے کو کہتے ہیں، جنگل میں پائے جانے والے پست زمین کو، گڑھے کو کہتے ہیں۔ ہمارا کہنا یہ ہوگا کہ غائب کہتے ہیں اتنے بڑے گڑھے کو،
اتنے پست حصے کو کہ گویا آدمی وہاں جا کر کے چھپ جائے، آس پاس کا کوئی دوسرا شخص اس پر نظر نہ ڈالے، یعنی زمین کا وہ پست حصہ کہ چاروں طرف مٹی ہو اور گویا ایک کمرے کی شکل ہو، اس کو کہہ سکتے ہیں غائب۔ تو اب نشیبی حصے کو، جس کے اندر تستر کا معنی، جس کے اندر چھپنے یا دبنے کا معنی پایا جاتا ہے، اس کو غائب کہتے ہیں۔ اور یہی غائب کا مفہوم گھر میں بنے ہوئے بیت الخلا کے اندر بھی پایا جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ حدیث یا یہ حکم استدبار اور عدم استقبال کا عام ہے، چاہے بنیان میں پایا جائے یا صحرا میں میادین میں پایا جائے۔ اور دوسری بات یہ بھی کہ امام بخاری نے کہا کہ یہ خطاب کس سے ہو رہا؟ اہل عرب سے، جن کے یہاں گھروں میں بیت الخلا بنانے کا رواج نہیں تھا، وہ پسند نہیں کرتے تھے کہ گھروں میں بیت الخلا بنایا جائے، گندگی کا ڈھیر جمع کیا جائے، اس لیے وہ میدان میں جاتے تھے۔ تو اس کا جواب ہماری طرف سے یہ ہوگا کہ یہاں خطاب کس سے ہے، رواج کیسا تھا، اس سے بحث نہیں ہے۔ رسول اللہ نے ایک عام حکم بتایا، ایک قانونی گفتگو کی اور بتایا کہ استنجے کے وقت میں احترام کعبہ کو مد نظر رکھنا چاہیے، اور یہ احترام کعبہ کا حکم عام ہے کہ بنیاد کے اندر بھی احترام ضروری ہے، میدان کے اندر بھی احترام ضروری ہے۔ اس لیے ائمہ احناف کا فیصلہ یہ ہے کہ یہ استدبار اور استقبال کا عدم جواز ہر جگہ کے لیے ہے، چاہے قضاء حاجت گھروں کے اندر ہو، چاہے قضاء حاجت میدان کے اندر ہو۔ اور حضرت ابو ایوب انصاری کا عمل بھی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم ملک یمن گئے یا ملک شام گئے تو وہاں پہلے سے استنجا خانے بنے ہوئے ہوتے تھے، اور وہاں لبنتین یعنی قدمچے بھی بنے ہوئے ہوتے، تو وہاں ہم استنجا کرتے اور استنجا کرتے ہوئے تھوڑا ٹیڑھا ہو کر کے بیٹھ جاتے تھے تاکہ استقبال اور استدبار قبلہ کی پریشانی سے کیا ہو جائے، بچ جائے۔ اور جب پھر باہر آتے پھر بھی تھوڑا سا گناہ کا، غلطی کا احتمال ہوتا تو اس کے لیے استغفار کرتے۔ تو رسول اللہ کا قول بھی ہے اور صحابی کا عمل بھی ہے، اور یہ ایک اصولی بات ہے، قانونی بات ہے، مد نظر یہاں احترام کعبہ ہے، اس لیے ائمہ احناف نے دونوں صورتوں کی اجازت نہیں دی، چاہے استقبال ہو چاہے استدبار ہو۔ امام شافعی، امام مالک، ائمہ یہ دونوں حضرات امام بخاری کے ساتھ ہیں کہ ان کے نزدیک استقبال اور استدبار فی البنیان جائز ہے، فی الصحرا جائز نہیں ہے۔ البتہ امام احمد استدبار کو جائز قرار دیتے ہیں، استقبال کو جائز نہیں رکھتے ہیں۔ ان کے لیے دلیل آگے کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمر والی روایت۔ تو ابن عمر کی روایت میں آیا کہ استدبار کرتے ہوئے میں نے رسول اللہ کو دیکھا، لیکن امام بخاری نے جہاں یہ باب قائم کیا، جہاں یہ ترجمہ رکھا، وہاں ابن عمر کی اس روایت کو اس سے استدبار ثابت ہوتا ہے پیش نہیں کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ امام بخاری کے نزدیک اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے ابن عمر کی روایت مستدل بن نہیں سکتی، ابن عمر کی روایت سے وہ استدلال کرنا نہیں چاہتے۔ وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا کے بعد اِلَّا عِنْدَ الْبِنَاءِ کی قید کا اضافہ کر کے ایک الگ مذہب اپنا ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے دلیل ابو ایوب انصاری کا یہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ حدیث میں آیا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتی احدکم الغائط، یہ بھی ایک دلیل ہے امام بخاری کی کہ اتا احدکم، اتا کا لفظ آیا، اگر اس سے مراد بنے ہوئے بیت الخلا ہوتے تو وہاں عبارت آتی اذا دخلا، تو اس لیے بھی عطا کا تعلق اس سے ہے، بنیاد سے نہیں ہے بلکہ صحرا سے ہے، میادین سے ہے۔ اور ہماری طرف سے اس کا جواب دیا گیا کہ اگر دخلا ہو یا عطا ہو، ترجمہ ہم کرتے ہیں کہ عام طور پر اذا کے بعد ارادہ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اذا اراد احدکم ان يدخل الغائط،
کہ جب استنجے کو جانے کا ارادہ کرے. اس کے لیے دلیل ہماری طرف سے یہ دی گئی کہ جب کوئی شخص بیت الخلاء میں جانے کا ارادہ کرے تو اس کو دعا پڑھ لینا چاہیے من الخبث والخبائث. تو وہاں جیسے ارادہ کو مقدر مانا جائے گا ایسے ہی یہاں بھی ارادہ کو مقدر مانیں گے، چاہے عطا ہو چاہے ارادہ ہو. باب تفرد على لبنتين وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه انه كان يقول ان ناسا يقولون اذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لقد التقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته وقال لعلك من الذين يصلون على اوراقهم فقلت لا ادري والله. قال مالك يعني الذي يصلي ولا يرتفع عن الارض يسجد وهو لاصق بالارض. من تبرز على لبنتين، استنجا کرتے وقت قضائے حاجت کے وقت میں آدمی کو چھپ کر رہنا چاہیے. قضائے حاجت تستر کا تقاضا کرتا ہے کہ دب کر رہے، اپنے آپ کو اونچا نہ کرے، نمایاں نہ کرے تاکہ پردہ پوری طرح سے پایا جائے. تو اب اگر کہیں وہ قدم سے بنے ہوئے ہوں، اینٹ یا پتھر رکھے گئے ہوں، تو اس پر اگر قضائے حاجت کرنے والا اپنا پیر رکھے گا تو اس صورت میں اپنے آپ کو ابھارنا، اپنے آپ کو نمایاں کرنے کا معنی پایا جائے گا. کیا حکم ہے کہ قضائے حاجت کرنا قدمچوں پر بیٹھ کر، اینٹ یا پتھر پر بیٹھ کر قضائے حاجت کرنے کا کیا حکم ہے؟ اس کا جواب دیا امام بخاری نے بتایا کہ قضائے حاجت اگرچہ کہ تستر کا تقاضا کرتا ہے لیکن قدمچوں پر بیٹھ کر کہ جن پر بیٹھ کر استنجا کرے اس پر بیٹھ کر استنجا کرنا جائز ہے، اس لیے کہ اس کی وجہ سے تلوث نہیں ہوگا، آدمی گندگی میں ملوث نہیں ہوگا، چھینٹے اوپر نہیں پڑیں گے. اگر سیدھے زمین پر بیٹھ جائے گا تو نجاست سے اختلاط بھی ہو سکتا ہے، نجاست سے تلوث بھی ہو سکتا ہے. اس لیے قدمچوں کا استعمال کرنا استنجے کے موقع پر اس کی پوری گنجائش ہے، یہ جائز ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے کہ انہ کان یقول، کہ ابن عمر فرمایا کرتے تھے رضی اللہ عنہ، ان ناسا یقولون اذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بیت المقدس، کہ جب تم استنجے کے لیے بیٹھو تو بیت اللہ کا استقبال بھی نہ کرو، ولا بیت المقدس، بیت المقدس کا بھی استقبال نہ کرو. مطلب یہ بتانا چاہتے ہیں کہ لوگوں کو یہ خیال تھا کہ استقبال اور استدبار سے روکا گیا احترام قبلہ میں، اور بیت اللہ موجودہ قبلہ ہے اور بیت المقدس قبلہ اول ہے. جیسے موجودہ قبلے کا احترام ضروری ایسے ہی بیت المقدس کا احترام یعنی قبلہ اول کا احترام بھی ضروری. تو لوگوں کے ذہن میں یہ بات تھی کہ بیت المقدس کا بھی استقبال نہیں کرنا چاہیے جیسا کہ بیت اللہ کا استقبال نہیں کرنا چاہیے. تو اس کی تردید کو بتا رہے ہیں، اس کی تردید کر رہے ہیں لوگوں کے اندر جو عدم جواز کا اور استقبال کے بیت المقدس کے استقبال کے جائز نہ ہونے کا جو وہم ہے، جو گمان ہے، اس کی تردید کرنا چاہتے ہیں عبداللہ ابن عمر کہ دونوں کا حکم الگ الگ ہے. بیت اللہ کا حکم بیت اللہ کے جیسا حکم بیت المقدس کا نہیں ہے. کہ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ ان ناسا یقولون، لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اذا قعدت علی حاجتک فلا تستقبل القبلۃ ولا بیت المقدس، کہ استقبال قبلہ بھی نہیں ہونا چاہیے، بیت المقدس کا استقبال بھی نہیں ہونا چاہیے. حالانکہ ابن عمر فرماتے ہیں لقد ارتقیت یوما علی ظہر بیت لنا، ایک دن میں اپنے ہمارے گھر کی چھت پر چڑھا تو میں نے سرکار کو دیکھا علی لبنتین، کہ دو قدمچوں پر، دو اینٹوں پر اپنے پیر مبارک رکھ کر کے مستقبلا بیت المقدس،
اور قبلہ بیت المقدس کا کر رہے تھے استقبال، لحاجتی ہی اور ضرورت سے فارغ ہو رہے تھے۔ تو اس حدیث کا ایک ٹکڑا علی لبنتین ہمارے لیے دلیل کے طور پر ہے۔ یہ دعویٰ تھا کہ لبنتین اور قدمچوں کا استعمال جائز ہے۔ ابن عمر نے سرکار کو دیکھا علی لبنتین کہ قدمچوں پر پیر رکھ کر کے استنجا کر رہے تھے، قضاء حاجت کر رہے تھے۔ اور دوسری بات مستقبلا بیت المقدس، بیت المقدس کا استقبال کر رہے تھے۔ تو اب بیت المقدس کا استقبال کیا کا معنی یہ کہ بیت المقدس کی طرف رخ کرنا حالت استنجا میں جائز ہے، اس کو بتانے کے لیے رسول اللہ نے یہ عمل کیا۔ لیکن جب بیت المقدس کا استقبال کریں گے تو آپ پڑھ چکے ہیں کہ بالکل جانب مخالف میں بیت اللہ پڑتا تھا مدینے سے، کہ شمال کی طرف بیت المقدس ہے تو جنوب کی طرف بیت اللہ ہے۔ تو اب بیت المقدس کا استقبال کریں گے تو استدبار کس کی طرف ہوا؟ بیت اللہ کی طرف ہوا۔ تو بیت اللہ کا استدبار جائز ہے حالت استنجا میں۔ اس روایت سے امام احمد نے استدلال کیا اور ثابت کرنا چاہا کہ استقبال قبلہ جائز نہیں ہے، استدبار جائز ہو سکتا ہے۔ لیکن امام بخاری نے یہاں استقبال اور استدبار کو ثابت کرنے کے لیے یہ روایت نہیں پیش کی ہے، بلکہ استنجا علی لبنتین کے جواز کو ثابت کرنے کے لیے یہ روایت پیش کی۔ اگر یہ روایت امام بخاری کے خیال کے مطابق استدبار کے جواز کو ثابت کرنے والی ہوتی تو پہلے باب میں پیش کرتے جہاں ترجمہ قائم کیا کہ استقبال جائز ہے کہ جائز نہیں ہے۔ تو مطلب یہی نکلا کہ امام بخاری کے نزدیک ابن عمر والی یہ روایت مستدل یا استدلال کے قابل نہیں ہے۔ یہاں امام بخاری یہ پیش کر کے روایت جواز استعمال لبنتین کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ استنجے کے وقت میں قدمچوں کا استعمال کرنا بالکل جائز ہے اور صحیح ہے۔ علی لبنتین مستقبلا بیت المقدس لحاجتہ، یہ روایت ہے۔ اس روایت میں آیا کہ ابن عمر فرماتے ہیں ارتقیت یوما علی ظہر بیت لنا، ہمارے گھر کی چھت پر میں ایک دن چڑھا تو وہاں سرکار کو استنجا کرتے ہوئے دیکھا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ علی ظہر بیت حفصہ، کہ حفصہ ام المومنین حفصہ کے گھر کی چھت پر چڑھا تو وہاں میں نے سرکار کو استنجا کرتے ہوئے پایا۔ تو ایک روایت میں بیت لنا ہے، ایک روایت میں بیت حفصہ ہے، دونوں کے درمیان تطبیق اس طرح دی گئی ہے کہ پہلے وہ گھر مشترکہ تھا تو اس وقت حضرت ابن عمر نے فرمایا علی ظہر بیت لنا، پھر وہ حصے میں آ گیا گھر حضرت حفصہ کی ملکیت میں آ گیا تو حضرت ابن عمر نے فرمایا علی ظہر بیت حفصہ۔ وقال، اور ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا لعلک من الذین یصلون علی اوراقہم، ابن عمر کے شاگرد ہیں اس روایت میں واسع بن حبان، تو واسع بن حبان سے فرمایا ابن عمر نے لعلک من الذین یصلون علی اوراقہم، شاید تم بھی ان لوگوں میں سے ہو یصلون علی اوراقہم جو پڑھتے ہیں یا سجدہ کرتے ہیں علی اوراقہم اپنی سرینوں پر۔ یعنی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سرین پر سجدہ کرنے کا مطلب یہ کہ سجدے کی حالت میں اپنے آپ کو دبا کر کے، جھکا کر کے، بست کر کے سجدہ کرنا، یہ زنانہ سجدے کا طریقہ ہے، مردوں کے لیے اس کی گنجائش نہیں ہے۔ تو لعلک من الذین یصلون علی اوراقہم، شاید تم بھی عورتوں کے قبیل میں سے ہو۔ عورتیں ایسی ہیں کہ وہ اپنی کم سمجھی کی وجہ سے پوری طرح مسائل سے واقفیت نہیں رکھتی، ایسے ہی تمہیں بھی پوری طرح مسائل سے واقفیت نہیں۔ تم نے دونوں قبلے کو ایک سمجھ لیا ہے کہ بیت اللہ حکم جو ہے وہی حکم اس کا بھی ہے بیت المقدس کا، حالانکہ وہ درجہ نہیں ہے بیت المقدس کا کس کے مقابلے میں؟ بیت اللہ کے۔ یہ مراد یہ ہے لعلک من الذین یصلون علی اوراقہم، شاید تم بھی انہی لوگوں میں سے ہو جو سجدہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں علی اوراقہم اپنی سرینوں پر۔ اس سے مراد عورتیں مراد ہیں کہ جیسے عورتیں مسائل سے واقف نہیں، ایسا ہی تم بھی مسائل سے واقف نہیں ہو۔ فقلت، واسع نے فرمایا کہ لا ادری واللہ،
مجھے کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ قال مالک، یعنی کیا مطلب ہے الذین یصلون علی اوراقہم، اس کا ترجمہ کرتے ہیں حضرت مالک جو حضرت ابن عمر کے خاص شاگردوں میں سے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ الذی یصلی ولا یرتفع بالارض، سجدہ کرتا ہے اور سجدہ کرتے ہوئے لا یرتفع عن الارض، اپنی سرینوں کو اٹھاتا نہیں ہے، دبا کر کے عورتوں کی طرح زنانہ طریقے پر سجدہ کرتا ہے۔ الذین ولا یرتفع عن الارض یسجد وهو لاصق بالارض، سجدہ کرتا ہے درا حالے کہ وہ چھپکا ہوا ملا ہوا ہے بالارض، اس کے ساتھ زمینوں کے ساتھ، یعنی زمین کے ساتھ اس کا پچھلا حصہ لگ کر کے ہے، دب کر کے ہے، جیسے عورتیں سجدہ کرتی ہیں ایسا ہی یہ شخص بھی سجدہ کرتا ہے۔ مطلب یہی ہے کہ جیسے عورتیں مسائل سے واقف نہیں ہوتی ہیں عام طور پر، ایسے ہی یہ لوگ بھی مسائل سے واقف نہیں ہیں، اسی عدم واقفیت کی وجہ سے دونوں کو یکساں سمجھ رہے ہیں، حالانکہ دونوں کے درمیان بہت زیادہ فرق ہے کہ استقبال کعبہ بھی استدبار کعبہ بھی جائز نہیں ہے، ایسا حکم نہیں ہے اس کے بارے میں، بیت المقدس کے بارے میں یا قبلہ اول کے بارے میں۔ باب خروج النساء البراز وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثني قيس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وعنه أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخرجن في الليل إذا تبرجن إلى المناصر وهي سعيد نفير، وكان عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم احدث النساء، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، فقالت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي الشام، وكان مجاورا كبيرة فناداها عمر ألا قد حرمناك يا سودة فاسأل على أن ينزل الحجاب، وأنزل الله الحجاب۔ خروج النساء الی البراز، کہ پہلے زمانے میں گھروں کے اندر بیت الخلا بنانے کا رواج نہیں تھا، لوگ اس کو معیوب سمجھتے تھے، پسند نہیں کرتے تھے، یعنی گویا اگر کوئی گھر میں بیت الخلا بناتا ہے تو وہاں گندگی کا ڈھیر لگ جائے گا، اور شیاطین کو طبعی طور پر گندگی پسند ہے، اس لیے بیت الخلا بنانے کا مطلب یہ ہوا کہ شیاطین کا اڈا گھر میں تیار کرنا ہے، اس لیے لوگ گھروں میں بیت الخلا بناتے نہیں تھے، باہر جاتے تھے میدان میں، صحرا میں۔ اب عورتیں بھی جاتی تھیں لیکن ان کے لیے وقت الگ الگ مقرر تھے، مردوں کے لیے الگ، مردیں دن میں جاتے تھے مرد، عورتیں رات میں جاتی تھیں، حدود بھی الگ تھے، حصے بھی مقرر تھے کہ اس حصے میں اس حد میں عورتیں جائیں گی، اس حصے میں مرد جائیں گے۔ تو خروج النساء الی البراز، استنجے کے لیے باہر جانے کا کیا حکم ہے؟ اس لیے کہ عورتوں کے لیے حجاب ضروری، پردہ ضروری، اور استنجے کا مطلب یہ ہے کہ پردے کو ختم کرنا، تو کیا حکم ہے؟ امام بخاری نے اس روایت کو پیش کر کے بتایا کہ اگر ضرورت ہے، ایسی ضرورت کے لیے عورتوں کو باہر نکلنے کی گنجائش ہے، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ان ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم كنا يخرجن بالليل اذا تبرزن الى المناصر، کھلے میدانوں میں استنجے کے لیے رات کے وقت میں جاتی تھیں ازواج مطہرات بھی، اس لیے کہ جیسے اور عورتیں راتوں میں جاتی تھیں پورے پردے کے اہتمام کے ساتھ، ازواج مطہرات بھی اس کا لحاظ کرتے ہوئے عشاء کے وقت میں جب اندھیرا چھا جاتا، ایک تو پردہ برقعے کی وجہ سے ہے اور پھر دوسرا وجہ سے اندھیرا چھا گیا تو اس میں اور زیادہ پردے کا معنی، تو اتنے زیادہ اہتمام کے ساتھ وہ استنجے کے لیے مناسک میں جاتی تھی، مناسک کھلے ہوئے میدان کو، مخصوص جگہ کو جو استنجا کے لیے متعین ہوتی تھی وہاں جاتی تھی۔ وَهُوَ سَعِيدٌ أَفْيَحٌ، یہ لفظ ہے مناسک کا گویا ترجمہ ہے، یہ کھلا ہوا میدان، کشادہ میدان کہ جس میں استنجے کے لیے جاتے تھے۔ لیکن حضرت عمر کو یہ بات پسند نہیں تھی، ان کا خیال یہ تھا کہ ام المومنین امت کی ملکائیں ہیں، اس لیے ان کا احترام ضروری ہے، ان کی شان الگ ہے، ان کو اندر رہنا چاہیے، باہر نکلنے کی گنجائش نہیں ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو اعتراض کا موقع نہ ملے۔
تو حضرت عمر کانا عمر یقول للنبی صلی اللہ علیہ وسلم احجب نساءک، کہ آپ اپنی عورتوں کو پردے کا حکم فرمائیں سرکار، کہ ان کا باہر نکلنا بے پردہ ہونا کہ جس سے لوگ ان کو پہچان لیں، یہ پسندیدہ چیز نہیں ہے، اس لیے احجب نساءک۔ لیکن سرکار کو حضرت عمر کا یہ مشورہ اگرچہ کہ پسند تھا، لیکن کوئی حکم آپ اس وقت تک نافذ نہیں کرتے تھے جب تک کہ اللہ کی طرف سے وحی نازل نہیں ہو جاتی۔ تو حضرت عمر کی گزارش کے باوجود خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے رسول اللہ، اگرچہ کہ یہ گزارش حضرت عمر پسند تھی سرکار کو، لیکن پردے کا آپ نے حکم صحابیات کو نہیں دیا۔ فلم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعل، سرکار نے ایسا نہیں کیا، حکم نہیں دیا پردہ کرنے کا، باہر نکلنے سے منع نہیں کیا، اس لیے کہ اس وقت تک حجاب والی آیت نازل نہیں ہوئی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت سودا بنت زمعہ ازواج مطہرات میں سے ام المومنین لیلۃ من اللیالی عشاء، رات کے اندھیرے میں استنجا کے لیے گئی۔ وکانت امراۃ طویلۃ، اور حضرت سودا نسبتاً طویل القامت تھی اور جسم بھی بھرا ہوا تھا، جس کی وجہ سے آسانی سے وہ کیا کر لی گئی، پہچان لی گئی۔ وکانت امراۃ طویلۃ، حضرت عمر کو پہلے سے پتا تھا حضرت سودا کی قد و قامت کا اور آپ کے جسم کا، تو فناداہا عمر، تو حضرت عمر نے آواز لگائی کہ انا قد عرفنا کی یا سودۃ، کہ تم نے اتنا اہتمام کیا پردے کا کہ چادر اوڑھ لیا اور پوری طرح چھپ چھپا کر کے رات کے اندھیرے میں باہر نکل آئی ہیں، لیکن اس کے باوجود تمہارے قد و قامت کو دیکھ کر، ڈیل ڈول کو دیکھ کر کہ ہم نے تمہیں پہچان لیا۔ الا یا سودۃ، الا قد عرفنا کی یا سودۃ، یہ کیوں کہا حضرت عمر نے؟ یہ مقصد تھا حضرت عمر کا، یہ بتانا چاہتے تھے کہ جیسے ہم نے تمہیں پہچان لیا ایسے ہی اور لوگوں نے بھی تمہیں پہچان لیا ہوگا۔ اور ام المومنین کے لیے، ازواج مطہرات کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے، ان کے شان کے خلاف ہے، اس لیے حضرت عمر نے یہ جملہ کہا حرصا علی ان ینزل الحجاب، اس خواہش میں کہ اللہ کی طرف سے حجاب کی آیتیں نازل ہو جائیں، حجاب کا حکم اتر جائے، پردے کا حکم اتر جائے۔ فانزل اللہ الحجاب، اللہ نے آیت حجاب اتار دی۔ تو اس روایت تو اس کے بعد عورتوں کو باہر نکلنے سے منع کیا، لیکن اس کے بعد والی روایت ہے کہ قد اذن لکن ان تخرجن فی حاجتکن، کہ اپنی ضروریات کے لیے عورتوں کو باہر نکلنے کی گنجائش ہے کہ وہ پورے اہتمام کے ساتھ پردے کے باہر نکل سکتی ہیں۔ تو آیت حجاب نازل ہوئی۔ آیت حجاب میں ایک ہے چہرے کا حجاب، ایک ہے اشخاص کا حجاب۔ تو پہلے حکم آیا تھا حجاب وجوہ کا، بعد میں حکم آیا حجاب اشخاص کا، کہ پوری طرح لپٹ کر کے چادر میں بند کر کے اپنے آپ کو باہر نکالنے کی کیا ہوگی، گنجائش ہوگی، چہرہ کھولنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو اس سے سمجھ میں آیا کہ خروج النساء الی البراز، کہ عورتیں اپنی ضرورت کے لیے، استنجا کی ضرورت کے لیے گھر سے باہر پردے کے ساتھ نکل سکتی ہیں، جانے کی گنجائش ہے۔ قال حدثنا زكريا قال حدثنا ابو اسامه عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها وعنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قد اذن لكن ان تخرجن في حاجتكن قال هشام يعني البراز۔ اس میں صاف ہے کہ قد اذن لکن، اللہ نے تمہیں اجازت دی اس بات کی کہ تم اپنی ضروریات کے لیے باہر جا سکتی، لیکن باہر جانے کا مطلب بے پردگی کے ساتھ نہیں، بلکہ پورے اہتمام پردہ کے ساتھ باہر جانا اپنی ضروریات کے لیے، اس کی گنجائش ہے۔ تو جیسے اور ضروریات کے لیے نکلنے کی گنجائش ہے، ایسے ہی قضاء حاجت بھی انسان کی اہم ترین ضرورت ہے، تو اس ضرورت کے لیے بھی باہر جانے کی عورتوں کو گنجائش ہوگی، اس صورت میں جبکہ گھروں کے اندر بیت الخلاء کا انتظام نہ ہو۔ وبه قال حدثنا ابراهيم بن منذر قال حدثنا انس بن
زياد عن عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم قال ارتقيت عن ظهر البيت حفصة لبعض الحاجة ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل القبلة التبرز فی البیوت، گھروں میں استنجا کرنے کا کیا حکم ہے؟ گھروں میں بیت الخلا بنانے کی گنجائش ہے کہ نہیں ہے؟ حدیث بتاتی ہے کہ گھروں میں بیت الخلا بنائے جا سکتے ہیں، قضائے حاجت کر سکتے ہیں گھر کے اندر۔ حضرت ابن عمر والی روایت ہے ارتقیت عن ظہر بیت حفصۃ لبعض حاجتی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقضی حاجتہ، اپنے کسی ضرورت سے حفصہ کے گھر کی چھت پر میں چڑھا تو دیکھا کہ سرکار اپنی ضرورت سے فارغ ہو رہے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ التبرز فی البیوت، گھروں میں استنجا کرنا، گھروں میں بیت الخلا بنانا، اس کی پوری گنجائش ہے۔ پھر وہی سوال ہوگا کہ اگر گھروں میں گندگیاں ہوں گی تو فرشتوں کو اس سے طبیعی طور پر نفرت ہوتی ہے، فرشتے داخل نہیں ہوں گے، اور شیاطین کو طبیعی مناسبت پائی جاتی ہے تو شیاطین کا گھنگھٹا ہوگا، شیاطین کا اجتماع ہوگا۔ تو اس کا جواب یہی دیا جائے گا کہ گھر کے مخصوص حصے میں شیاطین رہیں گے، پورے گھر میں نہیں رہیں گے، اور پورے گھروں میں فرشتے آتے جاتے رہیں گے، اور وہاں رہیں گے شیاطین کنیف میں یعنی بیت الخلا میں، مرحاض میں۔ تو وہاں جانے سے پہلے ان سے حفاظت کی دعا سکھا دی گئی، انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ تو اس روایت میں آیا ان علی ظہری بیتی حفصۃ، حفصہ کے گھر کی چھت پر میں چڑھا۔ آگے کی روایت میں ہے علی ظہری بیتنا، ہمارے گھر کی چھت پر میں چڑھا۔ دونوں کے درمیان تصویر اس طرح دی گئی کہ پہلے وہ گھر مشترکہ تھا، بعد میں ترکے میں تقسیم ہو کر کے حفصہ کے حصے میں آ گیا۔ تو ایک جگہ علی ظہری بیتنا کہا ابن عمر نے، ایک جگہ علی ظہری بیتی حفصہ کا کہا۔